نظر آتے نہیں بے پردہ حقائق ان کو، آنکھ جن کی ہوئی محکومیوں تقلید سے کور، جن مشرقی اقوام کی آنکھیں غلامی اور مغرب کی بیجا پیروی کی وجہ سے اندھی ہو چکی ہیں، وہ ان حقیقتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے جو بالکل ظاہر ہیں۔ غلام قوم مادیت کو روحانیت پر مقدم سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور جب انسان میں خوئے غلامی راسخ ہو جاتی ہے تو وہ ہر ایسی تعلیم سے بیزاری کے بہانے تلاش کرتا ہے جس کا مقصد قوت نفس اور روح انسان کا ترفع ہے۔ سورہ نحل میں ہے، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک غلام ہے جو دوسروں کے بس میں ہے، کسی چیز پر اس کا بس نہیں چلتا، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا کی ہے اور وہ اس میں سے چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو جائیں گے؟ علامہ اقبال نے اس شعر میں طنز کیا ہے ان لوگوں کی جو کہ پیروی کرتے ہیں دوسروں کی۔ خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا، وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں، جس شخص نے یہ جان لیا کہ اپنی معرفت حاصل کرنا آسمان اور ستاروں کا علم حاصل کرنے سے زیادہ اونچی بات ہے، وہی شخص صبح و شام کی سلطنت سے واقف ہے۔ یعنی صرف اسے علم ہے کہ زندگی کیا ہے، زندگی کا گرد و پیش کیا ہے، کائنات کیا ہے، اس کے وجود کی اس میں کیا حیثیت ہے۔ خود ہی کہتے ہیں خود شناسی کو، فلک کہتے ہیں آسمانی، بلند تر زیادہ اونچا، مملکت کہتے ہیں حکومت کو۔ آسمان کسی کی قسمت پر اثر انداز نہیں ہوتا، آسمان سے بھی بہت بلند انسان کی خودی ہے جو انسان کو قوت نفس کی تعلیم دیتی ہے۔ سورۃ الجاثیہ میں ہے، اور مسخر کر دیے گئے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اپنے حکم سے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے۔ نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہیں جن کی آستیں خالی۔ جدید دنیا کی چالوں سے بچنے کے لیے ہمارے لیڈروں میں کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ تو پرانی سیاست سے بھی واقف نہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں، جن اصلاح کا دعویٰ کرنے والوں کے بادلوں کے دامن اور گریباں پرانی بجلیوں سے خالی ہیں، ان میں نئی بجلیاں کہاں سے آئیں؟ مراد یہ ہے کہ جو لوگ اپنی روایات، اقدار اور علوم و فنون سے واقف نہیں، وہ نئے دور کے علوم و فنون اور اقدار و روایت سے تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ وہ نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، فائدہ نہیں۔ جیب و دامن کہتے ہیں کرتے کا گریباں اور دامن، آستین کہتے ہیں کرتے کا وہ حصہ جس میں ہاتھ ہوتا ہے۔ سورہ انفال میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اے ایمان والو ثابت قدم رہو اور باہم ہمت دلاتے رہو، مقابلے میں مضبوطی کرو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم کامیاب رہو۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ اس قوم کے جوان اپنی لوہے جیسی مضبوط خودی سے آشنا ہوں اور اس پر مضبوطی سے قائم بھی ہوں، یعنی وہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے واقف ہوں، پھر اس قوم کو تلوار، فوجی ساز و سامان کی ضرورت نہیں رہتی۔ باقی جانور تھوڑا بہت اڑنے کے بعد تھک جاتے ہیں اور کہیں کہیں دم لینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن باز کو دیکھو وہ گھنٹوں اڑتا رہتا ہے، اس کا دم ایسا پکا ہے کہ وہ تھکتا نہیں۔ اگر تو بھی باز کی طرح پختہ دم ہو تو تجھے بھی اپنی زندگی کی پرواز میں گرنے کا خطرہ نہیں۔ قوم میں ایمان اور یقین کی قوت ہو تو وہ ضرور غالب ہو کر رہے گا۔ سورہ آل عمران میں وعدہ کیا گیا ہے،
اور نہ سس پڑو اور نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو رہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ رہ نورد شوق کہتے ہیں عشق کے راستے کا مسافر، محمل کہتے ہیں اونٹ پر کجاوا جس میں لیلا بیٹھا کرتی تھی۔ ٹیپو سلطان چونکہ خود شیر کی طرح بہادر تھا، اس نے غلامی کے مقابلے میں لڑتے لڑتے شہادت کو ترجیح دی، اس لیے وہ بہادری کا پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ تو عشق کے راستے کا مسافر ہے، اس راہ کے مسافر ٹھہرا نہیں کرتے۔ اگر لیلا جیسی معشوق بھی دعوت دے کہ اس کجاوے میں آ کے تسکین پالے تو اس کو قبول نہ کر، تیرا کام ہے چلتے رہنا، منزل پر منزل مارنا، کیسے ہی مشکل حالات ہوں ان سے ٹکر لے کے آگے بڑھتے رہنا، اور کیسے ہی دل خوش کن منزل ہو وہاں قیام نہ کرنا، اور ہر دم نئی منزل کی تلاش میں رہنا۔ باطل کہتے ہیں جھوٹ کو، دوئی پسند دو کو پسند کرنا، حق کہتے ہیں سچائی، لا شریک کہتے ہیں کسی کو شریک نہ کرنا۔ باطل اور کفر ایک خدا کے بجائے زیادہ خداؤں بتوں کو پسند کرتا ہے، جبکہ سچائی یا حق صرف ایک خدا کو پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کی شرکت گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے اے ملت کے لوگوں، تو بھی حق، صداقت، سچائی اور باطل یا کفر کے درمیان شرکت اور میل جول پسند نہ کر، اور حق کو باطل سے الگ رکھ۔ دنیا میں ہمیشہ حق کا ساتھ دے، چاہے عقل تجھے لاکھ کہے کہ اس میں یہ نقصان ہے اور وہ نقصان، اور باطل کے پیچھے کبھی نہ لگنا چاہیے۔ عقل تجھے لاکھ کہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے اور وہ فائدہ ہے، عقل کے بجائے ہمیشہ عشق کو پیش نظر رکھنا کہ اسی میں حقیقی زندگی ہے۔ علامہ اقبال ٹیپو سلطان کے متعلق لکھتے ہیں، ٹیپو ہندوستان کا آخری مسلمان سپاہی تھا جس کو ہندوستان کے مسلمانوں نے جلد فراموش کر دینے میں بڑی ناانصافی سے کام لیا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں جیسا کہ میں نے خود مشاہدہ کیا، اس عالی مرتبت مسلمان سپاہی کی قبر زندگی رکھتی ہے بنسبت ہم جیسے لوگوں کے جو بظاہر زندہ ہیں۔ یہ اپنے آپ کو زندہ ظاہر کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں۔ میں ہے، ہم نے کہا خوف نہ کر، بے شک تو ہی غالب رہے گا۔